ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں شروع سورت سے ہی مشرکین کے شرک کو باطل کرنا مقصود رہا کہ یہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں ان میں نہ تو یہ قدرت ہے کہ ان کی مدد کر سکیں اور قیامت میں ان کا بیچارہ ہونا ان کا مدد کے قابل نہ ہونا وہ کھل جائے گا، جبکہ قیامت میں ہی دراصل کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی وَإِنَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کافر لوگ اس حق کے لیے کہ جو ان کے پاس آ گیا تو ایک سچی بات، ایک سیدھی بات اس کے تعلق سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اصل میں حق کے مقابلے میں یہاں لفظ قرآن لا رہا ہے کہ جادو، یہ تو کہتے ہیں جادو، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں جادو ہے۔ اصل اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب وہ لوگ یوں کہا کرتے تھے یہ جادو ہے تو اس سینس میں نہیں کہ جیسے حقیقتاً کوئی جادو ہوتا ہے، اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جادو ہے، بلکہ جس چیز میں ریالٹی نہ ہو، اس میں انگلش میں ریالٹی کہتے ہیں، حقیقت نہ ہو، محض الفاظ کی ایک پوٹلی ہو کہ بہت مزیدار معلوم ہو رہی ہے سننے میں، بڑی لذیذ معلوم ہو رہی ہے سننے کے اندر، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں، تو آپ کیا کہ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی یہ تو بالکل جادو معلوم ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی ہے، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، تو اس سینس میں لوگ جادو کہا کرتے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حقیقت ہے اس میں، تو تم حقیقت سے انکار کیوں کرتے ہو؟ حقیقت تو ہے اس قرآن پاک کے اندر، محض الفاظ کی پوٹلی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں حقیقت ہے، معانی کا ایک دریا ہے، حقائق کا ایک سمندر اس میں موجود ہے،
اور اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے قرآن کہ جو راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے، کھلا ہوا راستہ ہے. تو لہذا اس کو جادو کیسے کہہ دیا؟ اسے کہا یہاں قرآن نے لفظ حق اسی واسطے لایا. قال الذین کفروا للحق، یہ کافر لوگ ایک حقیقت والی بات کے لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ھذا سحر مبین ام یقولون افترا. اچھا صاحب، دوسری بات وہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ محمد جو ہیں یہ خود ہی گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اللہ میاں کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے کہ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر ایسا کہا جائے. کیوں؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی. دو جواب ہیں اس کے. ایک جواب تو قرآن شریف میں دوسری جگہ آ چکا، متعدد جگہ، اور وہ یہ کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، رات دن تمہارے بیچ میں رہتا ہوں، تمہاری طرح میں بھی بولتا ہوں، میری زبان تمہاری زبان جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہے. لہذا اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، تم لاؤ دوسرا اسی جیسا ایک سورت بنا لاؤ، پورا قرآن شریف بنا لاؤ، کچھ آیتیں بنا لاؤ، کچھ تو کر لو. تو معلوم ہو کہ بے شک اگر یہ میرا کلام ہے جو رات دن میں بولتا ہوں، تو پھر میرا بولنے والا کلام تم اس جیسا اگر کلام لا سکتے ہو تو اس قرآن جیسا بھی لا سکتے ہو. اگر یہ میرا کلام تو لاؤ جیسا. ایک دلیل تو قرآن شریف یہ دیتا ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی، کوئی چیلنج کی صورت میں. دوسری دلیل یہاں قرآن شریف دے رہا ہے وہ یہ کہ اگر یہ میرا کلام ہے اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام، معنی کیا ہو گئے؟ جھوٹ. اللہ کے تعلق سے اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا تو اس کا عذاب آئے گا اس پر. تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آئے، اتنی حقیقت تو میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا. تم بچاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ اس حقیقت کو میں جانتا ہوں کہ اللہ کے تعلق سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ جھوٹ بولیں گے تو عذاب آئے گا. اس سے ابھی آپ پر بات نہ کھلے گی. جھوٹ بولنا دنیا میں ہر معاملے میں برا ہے، مگر دوسرے معاملات میں جھوٹ بولنے کی سزا ضروری نہیں کہ دنیا میں مل جائے، آخرت میں ملے گی. لیکن جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، رسالت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں جھوٹ وہ دنیا میں اپنے پیروں نہیں چل سکتا. اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا مدعی ہے، ناممکن ہے کہ دنیا میں اس کا جھوٹ نہ کھلے. ظاہر ہے کہ اس کا جھوٹ کھل جانا یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ دنیا میں کسی کا جھوٹ کھل جائے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے جن لوگوں نے بھی جب جب نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کا جھوٹ کھلا، یا ان کو سزا ملی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور یا یہ کہ ان کی ایسی زندگی گزری کہ دنیا نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ بھئی یہ نبی نہیں ہے. تو نبوت کے تعلق سے جھوٹ نہیں چل سکتا دنیا میں. مسیلمہ کذاب نے جھوٹ بولا، ہے کہیں اس کی امت کا کوئی فرد آج دنیا میں؟ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اچھے خاصے لوگ اس کے گرد جمع بھی ہو گئے تھے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے میں جہاد کیا، قلعہ کما کیا اس کا، اچھی خاصی جمعیت اس کے ساتھ تھی. سوال اس کا نہیں ہے کہ اس نبی کا کیا حشر ہوا، مرنا سب کو ہے، چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مر گیا، چاہے تلوار کے نیچے آ کے مرا کہ بستر پہ جا کے مر گیا. مگر سوال یہ ہے کہ اس کی نبوت کا ماننے والا آج دنیا میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. امتیں ختم ہو جاتی ہیں، تسلیم ہے. آج ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت آج نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تسلیم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت آج نہیں ہے، مگر ان کی نبوت کے ماننے والے تو موجود ہیں. یہودیوں کو سجا کے پوچھو کیا تم انکار کرتے ہو حضرت ابراہیم کی نبوت کا؟ نہیں. جتنی دنیا میں قومیں ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی نبوت کا تصور اور احساس ہے،
نبوت کوئی چیز اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کو مانتے ضرور ہیں، ان کے علاوہ کسی اور نبی کو مانتے ہیں ان کو چھوڑ کر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، سمجھ میں؟ اس کی کوئی مثال نہیں۔ مسیلمہ کذاب اس لیے کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے کسی کی نبوت کو ماننے والا دنیا میں رہا ہو وہ نہیں ہے، نہ مسیلمہ کذاب کی نبوت کو کوئی مانتا ہے، نہ اسود عنسی کی نبوت کو مانتا ہے، اور نہ کسی اور کی نبوت کو۔ آپ دیکھتے ہیں تازہ ترین واقعہ، اسی ملک کے اندر ایک شخص نے پاگل پن میں نبوت کا دعویٰ کیا، سمجھ میں آیا؟ زیادہ دن نہ چلی گاڑی، اس کا جو انجام ہوا وہ ہوا، انجام جو ہوا سو ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ ابھی کچھ زیادہ عرصہ چونکہ نہیں ہوا اس حادثے کو، ہو سکتا ہے کہ کسی کے اس کے معتقدین میں ابھی تک کسی کے سر میں سودا سمایا ہوا ہو، لیکن یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی نبوت کے ماننے والے جس طرح اس کی زندگی میں پاگل کچھ رہے ہوں، اس کے مرنے کے بعد ایک پاگل سے دوسرا پاگل اور دوسرے سے تیسرا، یہ نہیں ہوگا، یہ سلسلہ نہیں چل سکتا، سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھتے ہیں قادیانیوں کا مسئلہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کھٹک رہا ہو کہ بھئی قادیانیوں کی جماعت تو ہے، مگر آپ کو بتلاؤں میں آپ کو اتنی ہمت قادیانیوں کے اندر نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ وہ یہ بات کہہ سکیں کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ اسی سینس میں نبی تھا جس سینس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اتنی ہمت ان میں بھی نہیں۔ اس طرح کا نبی تھا، اس طرح کا نبی تھا، سایہ تھا، اصل تھا، نقل تھا، یہ ساری باتیں کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس سینس میں نبی مان لیں تو نبوت کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو اس سینس میں ہے، لغوی اعتبار سے ہے، اصطلاحی اعتبار سے نہیں ہے، وہ دراصل سایہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 10 معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، کھلے طور پر یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ نبوت کے تعلق سے جھوٹ دنیا میں نہیں چل سکتا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرما رہے ہیں کہ قل ان افتریتہ، اگر میں نے یہ ایک جھوٹ گڑا ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ کا کلام جو میری نبوت کے لیے دلیل ہے، تو میں اگر اس کو وہی دلیل میں جھوٹا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے میرے معاملے میں تم کسی بھی چیز کے ذمہ دار نہ بن سکو گے، یعنی تم میری کوئی مدد نہ کر سکو گے اگر ادھر سے عذاب آ جائے میرے اوپر اس جھوٹ کی سزا کے طور پر۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، اور یہ بھی خوب سن لو کہ جیسے اللہ کا عذاب آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، مگر یہ بھی میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم میرے معاملے میں کر رہے ہو اور جو لفظ بول رہے ہو میرے تعلق سے یا قرآن کے تعلق سے، اللہ پھر اس سے بھی بے خبر نہیں۔ تو اگر مجھے اپنی فکر کرنی ہے اور ہوں میں فکر مند، تو تمہیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ایک حقیقت کے تعلق سے تم جھوٹ بولنے کی جو ہمت کر رہے ہو تم بھی اس سزا سے نہ بچ سکو گے، یہ بتانا مقصود ہے۔ وہ عالم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم معاملہ کرتے ہو یا جو کچھ تم اظہار کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے، لہذا اگر اب بھی تم اصلاح کر لو اپنے معاملات کی تو ساری گستاخیاں اور ساری اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ قل ما، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اور غیر نبی کا فرق۔ ہم لوگ رات دن جو ہے ہمارا اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اصول میں، جزئیات میں، لیکن ایک دفعہ اگر دماغ جھگڑے کی طرف چل پڑے تو ٹھیک اسی لمحے جھگڑے کے ختم ہونے پر کیا حالات ہوں گے میرے اور آپ کے درمیان، دو فریق کے درمیان جو ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، جھگڑا ہے تو جھگڑا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام اور نبی اس کو پہنچانے والے ہیں کہ آج میرے اور تمہارے درمیان یہ جھگڑا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، تم میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اصولی جھگڑا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے عذاب دے گا اور مجھے بچا نہیں سکتے، تم اگر غلط ہو تو تمہیں فکر کرنی چاہیے اللہ کے عذاب سے، لیکن اگر تم اس غلطی سے بچ جاؤ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، پھر کوئی لڑائی نہیں تمہارے اور میرے درمیان۔ ظاہر ہے کہ یہ نبی کی شان ہے کہ اپنے مقابل کے دشمنوں کو
اس راستے سے بے خبر نہ رکھنا کہ جس راستے کو بتلانے کے لیے نبی آیا ہے، اور وہ یہ کہ اس راستے پر اگر چلو گے میرے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ بدع کہتے ہیں ایک نئی چیز کو جس کا پہلے سے کوئی شان گمان نہ ہو اور وہ ایک نئی چیز نکال کر لائیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں بدع۔ فرمایا کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ جو مجھ سے پہلے کبھی کوئی رسول نہ آیا ہو، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو۔ وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، رہ گیا یہ کہ تم مجھ سے اس طرح کے مطالبے کرتے ہو میری نبوت کے دعوے پر کہ یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، اس طرح کی نشانی بتلائیے، اس طرح کا معجزہ بتلائیے۔ فرمایا کہ میں کوئی نہ تو عالم الغیب ہوں اور نہ میں قادر مطلق ہوں، یہ دونوں شانیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، میں ایک رسول ہوں۔ تو رسول ہونے کے اعتبار سے تم مجھ سے صرف انہی باتوں کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ جن باتوں کے لیے رسول بھیجا جاتا ہے۔ کن باتوں کے لیے بھیجا جاتا ہے رسول؟ اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ جہاں دل چاہے وہ ایک پانی کا چشمہ نکال دے، جہاں دل چاہے وہ ایک باغ بنا دے، جہاں دل چاہے وہ ایک سونے کا محل کھڑا کر دے۔ سمجھ میں آیا؟ یا یہ کہ یوں بتلائے کل کو کون مرنے والا ہے، یا وہ کسی قبر سے مردے کو نکال کر کھڑا کر دے۔ ظاہر ہے کہ نبی اس کام کے لیے دنیا میں نہیں آتا۔ جب اس کام کے لیے نہیں آتا تو کسی نبی سے اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرنے کے بھی کوئی معنی نہیں۔ نبی کس لیے آتا ہے؟ نبی آتا ہے راہ ہدایت بتلانے کے واسطے، روح کے بیماریوں کا علاج کرنے کے واسطے، یا اس علاج کا طریقہ بتلانے کے واسطے۔ یہ نبی کے بعثت کا مقصد ہے۔ میں بتلاؤں، لیکن جس کام کے لیے میں آیا نہیں اس کاموں کی فرمائش مجھ سے کرنا یہ تو غلط ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، میں اوروں کے تعلق سے تو غیب کی باتیں کیا بتلاؤں گا، تو میں اپنے تعلق سے نہیں بتلا سکتا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں یا تمہارے بارے میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو صرف فالو کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں اس کہ جس کو میری طرف وحی کے ذریعے سے بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی میرا سورس آف علم کے جس کی میں پیروی کرتا ہوں، وہ علم کے جس کے ریفرنس سے میں بات کرتا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی مجھ تک آتا ہے۔ تو یہ ہے میرا سورس۔ لیکن اگر تم مجھ سے یوں کہو کہ اس سورس سے ہٹ کر کچھ اور باتیں میں بتلانے بیٹھ جاؤں غیب کی، ظاہر ہے کہ وہ میری قدرت میں نہیں، اور نہ نبوت کے لیے ضروری ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اس لیے میری حقیقت کیا ہے؟ میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر کہ برا انجام ہوگا اگر تم اس راستے پر نہیں چلو گے۔ بس میرا کام صرف اتنا ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، یہاں ایک تیسری بات کہی جا رہی ہے۔ دو باتیں آ چکی قرآن پاک کے یا نبی کے نبوت کے تعلق سے، تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھو، ہر چیز کے ہونے نہ ہونے کے تعلق سے دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں کہ یہ یا تو یہ ہے اور یا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دو ہی پہلو ہیں، تیسرے تو نہیں کوئی اور چیز۔ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، تم کہتے ہو نہیں۔ ظاہر ہے کہ دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اب تم خود سوچ لو کہ اگر یہ قرآن جس کو میں پیش کر رہا ہوں اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا انکار کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالفرض اگر تم میری بات مان کر کے یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، چونکہ تم کہہ رہے ہو، اور بالفرض وہ اللہ کا کلام نہ ہوا تو تم سے بڑا ذمہ دار تو میں ہوں گا، اس سزا کا تم سے بڑا مستحق سمجھ میں آیا۔ لیکن تمہیں سوچ رہے ہو جبکہ امکان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہوگا، یعنی یہ ایک بہت بفرض والمحال ایک آخری درجے کی بات ہے کہ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہ اللہ کا کلام ہے، پھر بتلاؤ تمہارے انکار جو ہے وہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے گویا توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ تمہیں سوچنا چاہیے میں اس کو ہوا میں اڑا دو یہ غلط بات ہوگی، اس لیے یہ اللہ کا کلام۔ فرمایا کیا قل، آپ کہہ دیجئے کیا سمجھتے ہو تم
کہ اگر ہو یہ اللہ کی طرف سے، یعنی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ قرینہ ہے اس کو سمجھنے کے واسطے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ قرینہ کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی شاہد نے اس کی شہادت دے دی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ عرب کے معاشرے میں بنی اسرائیل کو اہل علم سمجھا جاتا تھا۔ دو ہی قومیں تھیں وہاں، ایک تو عرب کے اصل باشندے جن کا مذہب نہ نصرانیت تھا نہ یہودیت تھا، جن کو مشرکین کہا جاتا تھا، یہ جو بھی کچھ کہا جاتا ہو، یہ لوگ تو امی کہلاتے تھے، ان پڑھ۔ قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے تعلق سے کہا هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین کے اندر بھیجا۔ تو ایک قوم تو مشرکین کی، اہل عرب کی وہ تھی کہ جو ان پڑھ کہلاتی تھی، اور ان کے مقابلے میں دوسری دو قومیں اور تھیں، وہ تھیں یہود اور نصارہ کی، اہل کتاب کہلاتے تھے، وہ امی نہیں تھے اس لیے کہ کتاب والے تھے، لکھے پڑھے تھے، علم والے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ علم کے معاملے میں علم والوں کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم یہاں کہتا ہے کہ اس کا امکان تو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اور تم اس سے انکار کر رہے ہو، حالانکہ قرینہ اس کے کلام اللہ ہونے کے علاوہ اور قرائن کے اور دلائل کے یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل جو اہل علم کہلاتے ہیں ان میں بھی ایک شاہد نے اس کی شہادت دے دی ہے، یا دے رہا ہے یا دے دے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تینوں باتیں میں جو بول رہا ہوں، دے دی ہے یا دے رہا ہے یا دے دے گا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح یا یہ دو لفظ بولے ہیں، یعنی اس طرح یا دینے جا رہا ہے۔ یہ کیوں یہ بات آئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی نے شہادت دے دی ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی طرف۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ مگر اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، اور عبداللہ ابن سلام صرف یہودی نہیں تھے، علماء یہود میں تھے جن کو رابائی کہتے ہیں، ان کا بڑا احترام تھا یہودیوں میں، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ان کے اسلام قبول کر لینے کا بہت بڑا اثر یہودیوں نے محسوس کیا تھا۔ ایک بہت بڑا کوئی یوں کہیے کہ ان کا یہاں رابائی میں بھی کوئی ہیڈ ہو، اگر وہ کوئی اپنا فیصلہ بدل دے تو ظاہر ہے کہ پوری قوم پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو وہی صورت تھی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھ لو یہود جو اہل علم کہلاتے ہیں، علم نے، ایک عالم شریعت اور عالم دین نے شہادت دے دی ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ قرینہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ، اور بعض لوگ محض اپنے خیال ہی سے نہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، ان کا ارشاد ہے، وہ بھی ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ مگر مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے بعد ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، اس لیے کہ وہ مدینہ کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے، اور یہ پوری صورت ہے مکی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آیت اگر ایک ایسے واقعے سے متعلق ہو کہ جو واقعہ بعد الہجرت ہوا ہے، تو مکی صورت میں کیسے اس کا ذکر آ گیا؟ اس لیے بعض دوسرے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی متعین آدمی نہیں ہے، بس یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ کسی وقت اگر اسلام قبول کر لیں تو ان کی شہادت کا یہاں تذکرہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے زبردست ہیں، اور انہوں نے اپنی ترجمے کے اندر وہ ایک لفظ سے ہی مفسرین کے سارے اختلافات کو لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے شہادت بالفعل یا بالقوہ دے دی، یہ مطلب یہ کہ آج دے دی یا آئندہ دینے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے دو لفظ لے کر کے اور مفسرین کا اور محدثین کا سارا اختلاف ان دو لفظوں کے اندر لے لیا ہے۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کوئی متعین نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں،
ان کے فرمانے کو کیسے نظر انداز کر دیا جائے؟ وہ یوں کہتے ہیں، جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر متعین کسی فرد کے لیے یہ آیت ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اس آیت کا نزول اگرچہ کسی ایک فرد کے لیے متعین طور پر نہیں، مگر مصداق بن گیا ہے اس آیت کا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام لے آنا۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے یہ آیت انہی سے متعلق رہی ہو، اگرچہ وہ اسلام بعد میں لائے ہیں۔ یہ ہے ان کا فرمانے کا حاصل۔ چنانچہ یہ ہوتا رہا ہے، جس کو شان نزول کہتے ہیں یا سبب نزول۔ قرآن کریم کی بعض آیتوں کے تعلق سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول ملتے ہیں، فلانی آیت کا شان نزول یہ ہے، فلانے واقع میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ایک دوسرے صحابی آ کر کے مثال کے طور پر کوئی اور واقعہ بتلاتے ہیں کہ یہی آیت فلانے واقع میں نازل ہوئی۔ یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس میں اصل بات یہی ہے کہ شان نزول اور سبب نزول میں کبھی تو یہ ہوا کہ ٹھیک جس واقعے کے اندر وہ آیت نازل ہوئی کسی صحابی نے اسی کو بیان کر دیا، بعض دفعہ اس سے ملتا جلتا واقعہ کوئی اور ہو گیا کہ جس کا حکم اس آیت کے اندر موجود ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ چاہے پہلے ہوا ہو یا بعد میں ہوا ہو واقعہ، دوسرا صحابی یا وہی صحابی اس واقعے کو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ شان نزول ہے، اس لیے کہ وہ پہلے کسی اور واقعے سے کہ جس میں وہ آیت نازل ہوئی ہے وہ اس سے ملتا جلتا واقعہ۔ تو اس طرح کی چونکہ باتیں ہوتی رہی، مفسرین اس کو خوب جانتے ہیں اور واقف ہیں، اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اس آیت کا مصداق تو بن گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے اسلام لانے پر ہی آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ سورت مکی ہے اور ان کا واقع مدنی ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ وہ تو ایمان لے آئے، تم تکبر کر رہے ہو۔ تو اب تم دیکھ لو کہ ایک ایسی حقیقت کہ جس کا ظاہر اور باطن پکار رہا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، اوپر سے اہل علم جو ہیں ان میں سے ایک بھی آ کر اگر شہادت دے دے تو یہ بھی ایک بڑا قرینہ ہے کسی چیز کے حق ہونے کا، لیکن تم تکبر کر رہے ہو، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تکبر کرنا کہا یہاں قرآن حکیم نے۔ کیوں؟ بات یہ تھی کہ مشرکین میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کو تھی کہ جو اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ یوں سوچا کرتے تھے اور کہا بھی کرتے تھے کہ ہمارے مسلمان بن جانے کے معنی کیا ہوں گے کہ ہم اسی صف میں ہم بھی شامل ہو گئے جس میں بلال حبشی، صہیب رومی اور اس طرح کے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں معاشرے میں یا سوسائٹی میں، مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اکنامکلی جن لوگوں کا درجہ بہت لو ہے، بہت نیچا ہے، ہم بھی اسی صف میں ہو جائیں گے۔ یہ خیال ان کو روکتا تھا اسلام قبول کرنے میں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھی بھیجا انہوں نے کہ صاحب ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں، مگر یہ کہ ہماری طرف سے یہ ایک شرط ہے کہ ہم آئیں تو ہمارے بیٹھنے کا ایک الگ انتظام ہو، اور جب ہم بیٹھیں تو یہ اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آ کر اور ہمارے قریب نہ بیٹھیں اس مجلس کے اندر، تب ہم آ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے روک دیا، نہیں، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق آ چکا، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے مان لے، جس کا دل چاہے نہ مانے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غریب اور یہ امیر ہے۔ حق کے سامنے امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ تو مشرکین کو یہ ایک رکاوٹ تھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو ان کی ایک باندی تھی جس کا نام رین تھا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک اسلام کی توفیق ان کو نہیں ہوئی تھی اور سعادت سے اس وقت تک محروم تھے، اس کو مارا پیٹا، اسلام کو چھوڑنے پر اس کو مجبور کیا، مگر اس نے نہیں چھوڑا۔ تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے کو اختیار کر لیں جو رین باندھی جس راستے پر چلتی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب تکبر سمجھ میں آیا؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے تکبر کیا اس حق کے ماننے کے تعلق سے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، تو پھر اللہ ایسے ظالم قوم کو کیسے ہدایت دیتے؟ تو اللہ ایسے ظالم کو جو اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ حق کو پہچان لینے کے بعد، یہ تسلیم ہو جانے کے بعد یہ حق ہے، پھر نہ مان رہے ہوں، تو پھر اللہ کو کیا پڑی کہ زبردستی ایسوں کو ہدایت دیتے۔
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فرماتے ہیں کہ اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے، یہ کافروں کا ایک اور تیسری بات تھی چوتھی بات تھی جس کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے، اور میں کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ صاحب لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کوئی بھی بھلائی ہوتی تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا ہم تو پیچھے رہ جاتے اور یہ غلام اور لونڈے جو ہیں یہ آگے بڑھ جاتے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک کسی بات کے معقول ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہم لوگ جس کو مان لیں کہ معقول ہے۔ تو میرے والد صاحب نے یہاں اس موقع پہ بہت اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل معاد اور ایک عقل معاش۔ یعنی معاش کا مطلب ہے کھانے کمانے کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے، تو عقل معاش جو ہے وہ ہر چیز کے حق ہونے کو پہچاننے کے لیے اس کو معیار قرار دے دیا جائے، یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عقل معاش سے ہر چیز کو نہیں پہچانا جا سکتا کہ یہ حق ہے کہ نہ حق ہے۔ اس معاش سے متعلق جو عقل ہے وہ اتنی سمجھ سکتی ہے کہ بزنس بیوپار میں کس چیز سے نقصان ہوتا ہے، کس سے فائدہ ہوتا ہے، اس طرف اتنا ہی سمجھ سکتی ہے، لیکن حق اور باطل کے پہچان کے لیے اس کو معیار قرار دے دیا جائے، غلط۔ اس معاملے میں تو وہ غلط تھے۔ اور عقل معاد جس کو کہتے ہیں کہ واقعی حق اور باطل کی جو تمیز کر سکے جو عقل، اس سے تو وہ محروم تھے، وہ ان کے پاس تھی نہیں۔ اس بات سے اس لحاظ سے بھی ان کا یہ کہنا غلط تھا کہ ہم مان لیتے اس کو، ہم پہلے مانتے اس کو۔ عقل معاش بے شک ان کے پاس تھی، تبھی تو مالدار تھے۔ عقل معاش سے حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ عقل معاد ان کے پاس تھی نہیں کہ جس سے حق اور باطل کی پہچان کرتے، تو یہ ان کا معیار تھا۔ ہم چونکہ مالدار ہیں لہذا ہم کسی چیز کو اگر معقول کہیں وہ معقول ہے، ہم نے نہیں کہا لہذا یہ معقول نہیں۔ چند لونڈے غلام اگر کسی چیز کو حق سمجھ لیں تو اس سے وہ حق نہیں ہو جاتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر یہ دین، یہ شریعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات وہ کہتے ہیں وہ یا یہ کلام اگر یہ خیر ہوتا تو ہم کیسے نہ سبقت لے جاتے اس کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے اس کی ہدایت نہ حاصل کر لی، یعنی انہوں نے اس کو نہ قبول کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانی ایک بات ہے گھڑی گھڑی۔ پرانا جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہے، قیامت ہے، آج تک جو ہے قیامت کا ہونا تو نہ ہو سکا، آج تک کوئی مردہ زندہ نہ ہو سکا، لہذا پرانا جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ بقول میرے والد صاحب کے، ارے بے وقوفو، یہ پرانا جھوٹ نہیں، پرانا سچ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جس چیز کو تم جھوٹ کہہ رہے ہو پرانا، یہ واقعتاً یہ پرانا سچ ہے، اس لیے اس سے پہلے ایک کتاب اتر چکی ہے جو موسیٰ کو دی گئی۔ تم نے سنا نہیں نام موسیٰ کا؟ کیا تم نے موسیٰ پر علیہ السلام ان پر اتری ہوئی کتاب کا نام نہیں سنا؟ 1000 مرتبہ تم نے سنا اور تم جانتے ہو، تو اس لیے پرانا جھوٹ کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ تو پرانا سچ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ، یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ آ چکی ہے، امام بن کر اور رحمت بن کر۔ امام کا مطلب دو معنی ہے اس کے۔ کتاب کو امام کیوں کہا گیا؟ دو لحاظ سے۔ امام جہاں ایک لیڈر کو کہتے ہیں آگے ہو، وہیں امام کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جس کو حوالے میں پیش کیا جائے، جس سے ریفرنس دیا جائے، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں معنوں میں زیادہ فرق بھی نہیں۔ امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام دونوں اعتبار سے کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ لیڈر بھی ہے، اور اگر لیڈر ہے تو پھر وہ ریفرنس بھی بن رہا ہے۔ پیچھے کے لوگ جو ہیں رکوع اور سجدے میں کب جاتے ہیں؟ فالو کرتے ہوئے اسی امام کو، تو ایک لحاظ سے وہ ریفرنس بھی بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ کسی کے عمل کے واسطے تو امام ریفرنس ہونے کے اعتبار سے بھی اور ایک قائد ہونے کے اعتبار سے بھی کتاب اللہ کو امام کہا گیا۔ یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ کتاب جو ہے رہنمائی کرتی ہے، لہذا امام ہے۔ یہ اعمال کے واسطے ریفرنس ہے،
لہذا اس لحاظ سے بھی اس کو امام کہا گیا. اسی لیے لوح محفوظ کو بھی امام کہا گیا. لوح محفوظ وہ ریکارڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جس کو بنایا گیا کہ جو یوں کہیے کہ اگر ہم اس کو کہیں ماسٹر پلان ہے. بہت پورے کائنات میں آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہونا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے لکھ دیا. وہ لوح محفوظ ہے. اس کو بھی امام کہا گیا اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اسی ریفرنس سے ہوگا. تو یہاں کہا گیا کتاب موسیٰ کو کتاب کی قوم بنی اسرائیل کے لیے، اور اس لحاظ سے رحمت بھی تھی، اس لیے کہ اگر ہدایت کی رہنمائی کوئی چیز کرے تو اس کے رحمت ہونے میں کیا شک اور شبہ ہے. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور اب یہ کتاب آئی ہے جو تصدیق کرتی ہے کتاب موسیٰ کی. تصدیق کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ کتاب موسیٰ نے کیا کہا؟ کتاب موسیٰ نے کہا تھا ایک کتاب آئے گی. الفاظ کچھ بھی صحیح، اس نے پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک کتاب آئے گی ایسی اور ایسی. وہ کتاب آ گئی، تصدیق ہو گئی نہیں اس کی. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ صاحب اب سے آدھا گھنٹے کے بعد فلانے صاحب آنے والے ہیں، میرا ایک دعویٰ ہے. جب تک کہ وہ نہ آ جائیں میرے کہنے کا صحیح اور جھوٹ ہونا جو ہے یہ نہیں کھلے گا. اگر وہ آ جائیں تو کیا کہیں، دیکھو صاحب ان کے آنے سے تصدیق ہو گئی نہیں ہو گئی میرے آنے کی، میرے کہنے کی. ٹھیک اسی طرح قرآن ہے مصدقا لما بین یدی، جو اس سے پہلے کتابیں آ چکی ان کی تصدیق کرتی ہے قرآن. یہ قرآن کس لحاظ سے؟ انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ قرآن آئے گا. قرآن آ گیا، ان سب کی تصدیق ہو گئی. اگر قرآن نہ آتا جب تک ان کا دعویٰ بیچ میں لٹکا رہتا، پتہ نہیں سچ ہے پتہ نہیں جھوٹ ہے. تو فرمایا کہ مصدقن، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اور عربی زبان میں ہے. شاید یہ تو یوں کہیے کہ عربی زبان کی بھی اطلاع ہوگی، ہو سکتا ہے، جس کا ابھی کوئی ضروری نہیں کہ اگر آج تورات کے اندر یا انجیل کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ ہو ہی نہ. بڑی تحریفات ہوئی ہیں. اور یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ خود عربی زبان کی اپنی خصوصیت بتلانی ہے کہ اس کا مصدق لما بین یدیہ ہونا، اس کا امام ہونا، اس کا رحمت ہونا تمہارے اوپر تو اس لیے کھل جاتا ہے کہ یہ خود تمہاری اپنی زبان کے اندر ہے. اگر تمہاری زبان عربی ہوتی اور قرآن اترتا جاپانی زبان کے اندر تو بے شک تم کہہ سکتے تھے ہمیں کیا معلوم اس میں کیا ہے صاحب. لیکن خود عربی کے اندر ہونا اس بات کو تمہارے لیے تو اس حقیقت کا کھل جانا کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی ناممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ کتاب کیوں اتری؟ تاکہ ظالموں کو یہ ڈراوا دے اور محسنین نیکوکاروں کو یہ خوشخبری سنا دے ان کے انجام کے تعلق سے. بس انشاءاللہ.